السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، اسرائیل کے ایران پر حملے کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اسرائیل اور ایران یہ دونوں ملک مرزا جونیئر کے پسندیدہ ملک ہیں۔ مرزا جونیئر کو دونوں ملکوں سے اور دونوں ملکوں کی عوام سے، اسرائیل سے بھی اور ایران سے بھی ایک دلی لگاؤ ہے، جن کے ہر وقت گیت گاتا رہتا ہے۔ بہرحال ہم تو اس حملے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اگر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ یہ جنگ کوئی بھی ہو ٹھیک نہیں ہوتی، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ بہرحال آج میں آپ کو مرزا جونیئر کی ایک کیفیت اور حالت جو ہے وہ دکھاؤں گا کہ مرزا جونیئر کو کتنی ٹھیس پہنچی ہے اور کتنا نقصان پہنچا ہے اسرائیلی حملے کی وجہ سے ایران پر، یا اس کو کتنی خوشی ہوئی ہے، کیونکہ دونوں ملک اس کے دوست ملک ہیں اور اس کے پسندیدہ ملک ہیں۔ بہرحال مرزا جونیئر سے ہم ایک سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ مرزا جونیئر نے ایک مطالبہ کیا تھا جب اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا تھا، تو اس وقت مرزا جونیئر نے یہ بھی کہا تھا کہ فلسطینیوں نے پہلے شرارت کی ہے اور اسرائیل نے پھر جوابی کارروائی کی ہے۔ اور پھر جب اسرائیل نے فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تباہ کر دیا، کھنڈرات میں بدل دیا اور غزہ کی دیواریں تک نہ چھوڑیں، تو مرزا جونیئر نے فلسطینیوں کو، غزہ کے رہنے والوں کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں چلے۔ پہلے تو میں اس حق میں تھا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہو، لیکن اب تو 2 اسٹیٹ سولوشن والے معاملے سے بھی ہم گئے۔ اب بہتر یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو موافقت کی جائے، دوسرے عرب ملک ان کو اپنے ملکوں میں پناہ دیں۔ اور یہی آواز، یہی بولی نیتن یاہو کی تھی، اسرائیلی فوج کی تھی، اسرائیلیوں کی تھی، امریکیوں کی تھی، یہودیوں کی تھی، اور وہی بولی مرزا جونیئر نے بولی کہ فلسطین کو خالی کر دیا جائے، مسلمان فلسطین سے نکل جائیں اور اپنا ملک اسرائیل کے حوالے کر دیں۔ تو بہرحال اس وقت بھی ہم نے اس پر آواز اٹھائی تھی اور جواب دیا تھا، اس پر بھی ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ اور مرزا جونیئر بارہا یہ بھی مطالبہ کر چکا ہے کہ ہمیں اسرائیل کو 1948 میں تسلیم کر لینا چاہیے تھا۔ یہ مرزا جونیئر نے کئی بار مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا اور اس کو ایک قانونی حیثیت دے دینی چاہیے تھی۔ بہرحال یہ مرزا جونیئر کا ایک خواب تھا جو الحمدللہ پورا نہ ہو سکا اور نہ ہی پورا ہو سکے گا۔ اور مرزے نے آج تک اس اسرائیلی حملے کی جو اس نے فلسطینیوں پر کیا کوئی مذمت نہیں کی، کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی آواز نہیں اٹھائی جس طرح آواز اٹھانی چاہیے تھی۔ الٹا فلسطینیوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنا ملک ہی چھوڑ کر چلے جائیں۔ اب دیکھو کہ ایرانیوں کو کیا مشورہ دیتا ہے، کیونکہ اب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے، تو اب مرزا جونیئر ایرانیوں کو کیا مشورہ دیتا ہے کہ وہ اپنا ملک چھوڑ جائیں یا اپنے ملک میں رہیں یا دفاع کریں یا وہ بھی اسرائیل پر حملہ کریں، جوابی کارروائی کریں۔ دیکھو کل ہفتہ، اس کے بعد اتوار والے دن اکیڈمی کھلے گی تو کوئی راز کھلیں گے کہ اب یہ بھی مرزا جونیئر کے لیے ایک امتحان ہے۔ دیکھ لینا، امتحان بڑا سخت اور کڑا امتحان ہے، کیونکہ دونوں ملک اس کے پسندیدہ ملک ہیں۔ اگر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتا ہے، اسرائیل کو برا بھلا کہتا ہے، تو میں دعوے سے کہتا ہوں اس کے ڈالر بند ہوں گے، چندہ بند ہو جائے گا، اس کا چندہ جو اس کی اکیڈمی میں خفیہ طور پر آتا ہے۔ اور وہ کون پہنچاتے ہیں؟ قادیانی اس کی اکیڈمی میں چندہ پہنچاتے ہیں، چندہ خفیہ طریقے سے۔ اور یہ میں کئی بار کئی ویڈیوز میں یہ راز کھول چکا، اس کے اپنے ہی سٹوڈنٹس کی زبانی، اندر کے لوگوں کی زبانی، اندر کی کہانی۔ ایک جھلک پھر سن لیں
تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ واقعی یہ بات بالکل ٹھیک اور درست ہے۔ مشہور زمانہ مولانا اماد الاسلام بھائی کے ساتھ ایک دفعہ آپ کیمرے کی طرف دیکھیں، شاہ جی آپ بھی دیکھیں، ہاں ان دونوں کو اکٹھا فریم میں لیں۔ اچھا چلیں یہ بات تو ہوگی. ابھی آپ نے قادیانیت کا ذکر کیا کہ قادیانی لوگ بھی اس کے پاس بیٹھتے ہیں. ویسے آپ کی اس جواب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، میرے پاس یہ ثبوت موجود ہیں. قادیانیوں کی ایک ٹیم اس کے ساتھ ملنے کے لیے آئی اور باقاعدہ وہاں بیٹھ کے کھانا پینا ہوا. شاید سموسے تھے یا چاٹ تھی، یہ مجھے کنفرم نہیں ہے، بتانے والے نے یہ نہیں بتایا. کھانا پینا انہوں نے کیا، چائے پی، اور یہ قادیانیوں کی ایک ٹیم آئی تھی اور آپ اس وقت اس کے ساتھ تھے، اس کے ساتھی تھے. وہاں موجود تھے یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن آپ ساتھی تھے اس کے. جی بالکل صحیح بات ہے. قادیانی آئے تھے فرانس سے، آئی تھنک سو، یا جرمنی سے تھے. تو پورا پینل تھا. انجینئر مرزا برف جو تھی نا، برف خانے میں آئے تھے، برف خانے میں. جی آئے تھے. دیکھ لیں میری بالکل آئے رپورٹ تھے، ٹھیک ہے نا؟ پھر میری رپورٹ بالکل ٹھیک ہے صحیح نا؟ بول رہے ہیں جی، بالکل 100% اینڈ یو آر رائٹ. اچھا میری یہ بھی رپورٹ ہے کہ انہوں نے بیٹھ کے اس کے ساتھ چائے پی تھی. اس نے کھانے کا کہا، انہوں نے کھانے سے انکار کیا. اس نے پھر تکلف یو آر رائٹ، یو آر ایبسولوٹلی رائٹ، بالکل رائٹ. پر بتانے والے نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ وہاں تھے یا نہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ ادھر ہی میں تھے. چلا گیا تھا، اچھا میں تھا ادھر، میں پھر چلا گیا تھا کیونکہ میں کہ یہ رہا ہے کہ پوری ٹوک آ گئی ہے قادیانی دی. اچھا یعنی وہ آپ کے ہوتے ہی انٹر ہو گئے تھے؟ ہاں جی. اچھا مال پتہ بھی کوئی خیر آپ تو چلے گئے تو بعد میں کوئی رپورٹ ملی آپ کو کہ مال پتہ ظاہر ہے قادیانی ہو مسلمان کے پاس آئے. چلو بے شک اس نے لبادہ ہی اڑا ہوا مسلمانوں والا، اور دین اسلام کے خلاف بات کرنے والے کے پاس آئے، یعنی اسلام کا دشمن ہی تھا نا وہ. تمنٹو نہ دے، ہو نہیں سکتا اماد بھائی. ہاں یہ تو بات ہے، ساتھ بات ٹھیک ہے آپ کی، ایسے ہی ہے. کھل کے نہیں بتا رہے اماد بھائی، ایسا نہ کریں. پوچھ میں نے لینا ہے اماد بھائی. ہو سکتا ہے ایسے ہو، کیونکہ میں چلا گیا تھا نا، اور یہ کہ پروگرام ان کا ہوا اور بڑی گپ شپ ہوئی. مجھے تو یہ یعنی کہ اتنا لے رہے تھے نا، ایزی لے رہے تھے. ان کو کیا پتا کہ ان کی چیخیں بعد میں نکلوا دوں گا میں. ایسے ہی ہوتا ہے سر، ایسے ہی ہوتا ہے. جی ہاں. اچھا چلے میں دیکھنے سننے والوں کی دلچسپی کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ وہ 2 گھنٹے اور 13 منٹ وہاں بیٹھے تھے. 2 گھنٹے اور 13 منٹ وہاں بیٹھے تھے. میرے پاس یہ ثبوت نہیں ہے میرے پاس کہ تبنٹو کتنے اور کیسے دیے گئے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ تبنٹوؤں کی گیم چلی ہے. بالکل وقت آنے میں پتا چلے گا انشاءاللہ. دیکھ لیں مال بھائی، اتنا مجھے پتا تھا کہ آپ وہاں کہیں نزدیک موجود تھے، ٹیم پوری آئی تھی، باقاعدہ بات ہوئی ہے. اور اتنا مجھے بتانے والے نے یہ بتایا تھا کہ شاید اماد بھائی جو ہیں وہ ناراض ہو کے گئے ہیں. اتنا بھی مجھے اس نے بتایا تھا، مجھے یاد آ گیا. ٹائم قیامت تک جو جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے. جی عزیزان گرامی، دیکھا آپ نے قادیانی اس کو کس طرح فنڈنگ کرتے ہیں، پیسہ پہنچاتے ہیں، اپنے بندے بھیج کر کس طرح اکیڈمی کی خدمت کرتے ہیں اور چندہ دیتے ہیں. اسی لیے تو مرزا بار بار کہتے ہیں میری کوئی چندہ بک نہیں ہے، چندہ بک نہیں ہے. یہ شور شرابہ اس لیے مچاتا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے. تو اب اگر اسرائیل کے خلاف بولتا ہے تو اس کا چندہ بند ہوتا ہے. اگر یہ اسرائیل کی حمایت کرتا ہے اور اس حملے کو ٹھیک اور درست کہتا ہے تو اس کا بندہ بند ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بندے جتنے بھی ہیں تقریباً یا تو اسرائیلی ذہن رکھنے والے ہیں یا پھر ایرانی ذہن رکھنے والے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف دونوں مل کر ایک سازش تیار کر رہے ہیں کافی عرصے سے. آپ کو یہ بھی بتاتا چلو، مرزا جونیئر نے ایران کی حکومت کو اسلامی حکومت بھی کہہ چکا ہے، وہ تسلیم کر چکا ہے، بلکہ وہ کہہ چکا ہے، علی الاعلان دعویٰ کر چکا ہے کہ پوری تاریخ اسلامی میں جتنی بھی حکومتیں آئیں، خلفائے راشدین کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئیں، آج تک کوئی بھی اسلامی حکومت نہیں آئی سوائے خمینی کی حکومت کے. بنو عباس، بنو امیہ، یہ حکومتیں ایک سپر پاور کی ایکسپینشن تھی، ورنہ اپنے لوگوں پر تو ظلم نہ کرتے، اہل البیت پہ تو ظلم نہ کرتے. یہ لوگ مسلمانوں کا قتل عام تو نہ کرتے. ہم انہیں صرف مسلمان حکومتیں مانتے ہیں، اسلامک حکومتیں نہیں مانتے. خلفائے راشدین تک بات درست تھی، اس کے بعد سب مسلمان حکومتیں ہیں، اسلامک حکومتیں نہیں ہیں. کوئی بے وقوف اس موومنٹ کو خمینی صاحب کی طرح اسلامک موومنٹ نہ سمجھے. وہ اسلامک موومنٹ تھی، ایک سنی ہوتے ہوئے بھی میں کہہ رہا ہوں
खमैनी साहब की जो मूवमेंट थी वो इस्लामिक मूवमेंट, हम उन्हें सिर्फ मुसलमान हुकूमतें मानते हैं, इस्लामिक हुकूमतें नहीं मानते। खुलफा राशिदीन तक बात दुरुस्त थी, उसके बाद सब मुसलमान हुकूमतें हैं, इस्लामिक हुकूमतें नहीं है। खमैनी साहब की जो मूवमेंट थी वो इस्लामिक, देखा आपने, इसको अब ज़ाहिर है इसके लिए एक इम्तिहान है। उधर फ़लस्तीन पर जब हमला हुआ तो मिर्ज़ा जूनियर ने फ़लस्तीनियों को मशवरा दिया कि अपना मुल्क छोड़ जाएं। वो एक इस्लामी रियासत थी, इस्लामी मुल्क था, और इसराइल एक नाजायज़ कब्ज़े के तौर पर वहाँ घुसा। पूरी दुनिया ने उसकी मजम्मत की, इसराइल की, मगर मिर्ज़ा जूनियर फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा होने की बजाय उल्टा उनको मशवरा देता है कि वो अपने मुल्क से निकल जाएं। अब हमें इंतज़ार रहेगा, एक दिन बाकी रह गया, इतवार का दिन आने वाला है, कि अब देखेंगे कि मिर्ज़ा जूनियर ईरानियों को क्या मशवरा देता है कि वो अपने मुल्क में रहें या अपने मुल्क से चले जाएं। मिर्ज़ा जूनियर खुमैनी की हुकूमत को इस्लामी हुकूमत मान चुका। इसका मतलब यह है कि मिर्ज़ा जूनियर के नज़दीक ईरान एक इस्लामी रियासत है, जबकि बनु उमैया, बनु अब्बास, कितने ही हुकूमतें आई मुसलमानों की, आज तक मिर्ज़ा जूनियर की नज़र में कोई इस्लामी रियासत नहीं है, कोई इस्लामी मुल्क नहीं है। वो मुसलमान हुकूमतें तो थीं, लेकिन मिर्ज़ा जूनियर के बकौल वो इस्लामी हुकूमतें नहीं थीं। मिर्ज़ा जी, आपके तबसरे और आपके जवाब का हमें इंतज़ार रहेगा। तूने खुद मुतालबा किया था कि 1948 में इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह वो तेरा ख्वाब पूरा न हुआ। आज फिर हम इसराइल की मजम्मत करते हैं, जो उसने फ़लस्तीन पर हमला किया, ईरान पर हमला किया, शाम पर, जिस जिस मुल्क पर भी उसने जंग मुसल्लत की, हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। ईरान पर हमले की भी हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं कि ये इसराइल की बदमाशी है, बल्कि ये दहशत गर्दी है। मुसलमानों को मिलकर इसका जवाब देना चाहिए। ये मेरा मुतालबा है और ये मेरी आवाज़ है। अब मिर्ज़ा जी, आपकी आवाज़ और आपके मुतालबे का भी हमें इंतज़ार रहेगा कि अब तू इसराइल की मजम्मत करता है या उसकी हिमायत करता है। अब तू चंदा बंद कराना चाहता है या अपना बंदा बंद कराना चाहता है। अब ईरानियों को फ़लस्तीनियों की तरह मशवरा देगा कि वो अपना मुल्क छोड़कर चले जाएं किसी दूसरे मुल्क में, ईरान भी अमेरिका के हवाले कर दें। मिर्ज़ा जी, आपके जवाब का हमें इंतज़ार रहेगा। टाइम क़यामत तक जवाब देना है इसका, टाइम क़यामत तक के लिए। हाँ, आपको ये भी बताता चलूं कि मिर्ज़ा जूनियर की शिया नवाजी किसी से लुकी छपी नहीं है। इसीलिए मैं पहले बता चुका कि अब ये मिर्ज़ा जूनियर के लिए एक बिल्कुल इंतहाई कड़ा सख्त इम्तिहान है कि अब वो ईरान की हिमायत करे या इसराइल की हिमायत करे, ईरान की मुखालफत करे या इसराइल की मुखालफत करे। कड़ा इम्तिहान है। अगर ईरान की हिमायत करता है, इसराइल की मुखालफत करता है तो चंदा बंद। अगर इसराइल की हिमायत करता है, ईरान की मुखालफत करता है तो बंदा बंद। आप कई बार देख चुके, सुन चुके कि मिर्ज़ा जूनियर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से अदावत और बुग़्ज़ की वजह से किस तरह ये शिया की तरफ झुकाव रखता है और किस तरह ये शिया की हिमायत करता है। इसकी शिया के साथ मुलाकातें, इसके अकायद, नज़रियात, इसकी बातें, इसकी गुफ्तगू, हर बंदे पर इसका ये अमल बिल्कुल ज़ाहिर और वाज़ेह है। तो मेरे सीधे साधे मुसलमान भाइयों, आपने भी इंतज़ार करना है अब मिर्ज़ा जूनियर के जवाब का। अब मिर्ज़ा जूनियर इसराइली हमले की मज़म्मत करता है या हिमायत करता है, और इसराइल के इस घिनौना फ़ेल के साथ क्या रवैया रखता है, और ईरान के साथ ये कैसा रवैया रखता है कि अब ईरानियों को क्या मशवरा देता है फ़लस्तीनियों की तरह कि अपना मुल्क छोड़ दो या अपने मुल्क में रहो। मिर्ज़ा जी, आपके जवाब का इंतज़ार हमें ज़रूर रहेगा। और ये भी मत भूलना कि आपकी चालाकियाँ, आपके हेर फेर और आपकी तेज़ ज़ुबानी, इससे भी हम वाकिफ़ हैं। मैं पहले भी कह चुका कि इसराइल ने जो ईरान पर हमला किया है, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। अब ये एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान ममालिक को, मुसलमान हुकूमतों को, मुसलमान जो सल्तनतें हैं उनको ये हड़प करना चाहता है। पहले
عراق کو ہضم کیا گیا، شام کو ہضم کیا گیا، پھر یمن کے ساتھ جنگ چھیڑی گئی خواہ۔ اب ایک ہی ملک تھا ایران جو اسرائیل کی آنکھوں میں ہر وقت کھٹکتا رہتا تھا اور اس کو آنکھیں دکھاتا رہتا تھا۔ بہرحال جو بھی معاملہ ہے، حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب جنگیں ہوتی ہیں تو دونوں طرف سے نقصان ہوتے ہیں، اور آس پاس کے قریب کے ملکوں کا بھی نقصان ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے جنگ کسی کے حق میں بھی مفید نہیں ہے۔ البتہ میں مسلمان حکمرانوں سے، مسلمان حکومتوں سے، مسلمان ریاستوں سے، مسلمان اداروں سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ مل کر اسرائیل کا مقابلہ کیا جائے، ورنہ یہ ایک ایک کر کے تمام ریاستوں کو ہضم کرتا جائے گا، اور مرزا جونیئر کی حمایت بھی اس کے ساتھ ہی رہے گی۔ یہ کئی بار پہلے بھی مطالبہ کر چکا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا 1948 میں ہی، اور اب بھی یہ مزید مطالبے کرتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے خلاف کبھی کھول کر اس نے بیان نہیں دیا۔ اگر کسی کے پاس اسرائیل مخالف اس کا کوئی بیان ہو، اس نے اسرائیل کا نام لے کر اس کی مذمت کی ہو، تو اس ویڈیو کا لنک ہمیں ضرور دیا جائے تاکہ ہم اس کا جائزہ لیں کہ صورتحال کیا ہے۔ تو پھر میں مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ خدا را متحد ہو جائیں، اتحاد کریں، مل کر رہیں۔ اتحاد میں برکت ہے، اختلاف میں برکت نہیں ہے، بے برکتی ہے۔ جب سے مسلمانوں میں انتشار پھیلا، اختلاف پھیلا، مسلمانوں کی ریاستیں ایک ایک ہو کر آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ کوئی وقت وہ بھی تھا کہ مسلمان ملک نان مسلم ملکوں پر حملہ کرتے تھے اور ان کو فتح کرتے تھے۔ آج صدیاں بیت گئیں، ہم اس تاریخ کو پھر سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اے کاش کوئی مسلمان ملک آج بھی غیر مسلم ملک پر حملہ کرنے میں پہل کرے، اور پھر یہ خوشخبری ہمیں سنائی دے، یہ خوشخبری سنیں کہ فلاں ملک مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے۔ جس طرح ہم ایک تاریخ میں، تاریخ اسلامی میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ مسلمانوں نے فلاں ملک پر حملہ کیا، فتح یاب ہوئے، فلاں ملک پر حملہ کیا، کامیابی حاصل کی، فلاں ملک پر حملہ کیا، اس کو فتح کر لیا۔ اے کاش اس طرح کی خبریں آج ہمیں پھر ملنے کو، اے کاش اس طرح کی خبریں ہمیں پھر سننے کو ملیں۔ وہ وجہ کیا تھی؟ اس میں ایمانی غیرت تھی، ایمانی ایک جذبہ تھا مسلمانوں کے اندر، جو مسلمان اپنی جان دینے سے نہیں ڈرتا تھا، جہاد کو سب کچھ سمجھتا تھا، شہادت کو سب کچھ سمجھتا تھا۔ ایمانی ایک ولولہ اور جوش تھا جو مسلمان کو برانگیختہ کرتا تھا جہاد پر اور کافروں کے خلاف لڑنے پر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مجاہدین کا جو رتبہ قرآن پاک میں بیان کیا، وہ کسی سے چھپا نہیں ہے، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، کہ شہید کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس کو پہلے حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں آج پھر مسلمانوں کو یہی گزارش کروں گا کہ خدا را ایک ایک کر کے نہ مرو، ایک ایک کر کے ختم نہ ہو، مل کر دشمن کا مقابلہ کرو۔ آج بھی اگر مسلمانوں کے اندر جذبہ ایمانی بیدار ہو جائے، ایک غیرت ایمانی جو مسلمان کے اندر ہے اگر وہ بیدار ہو جائے، تو کوئی بھی مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ لیکن جب سے مسلمانوں نے جہاد سے دوری اختیار کی اور کچھ اسلامی لبادہ اوڑھ کر، اسلامی شکل و صورت بنا کر مسلمانوں کو جہاد سے لوگ ڈرانے لگے، مذہبی اور اسلامی اسکالر کے نام پر اسکالر بن کر مسلمانوں کو جہاد سے دور کرنے لگے اور جہاد کو دہشت گردی معاذ اللہ قرار دینے لگے، تب سے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں تلوار تھی، مجال ہے کہ مسلمان کسی کافر کا مقابلہ کرنے سے ڈریں نہیں، لیکن جب سے مسلمانوں کے ہاتھوں سے تلواریں گئیں، دشمن غالب ہو گیا،
دشمن ایک ایک ملک کو کر کے ہضم کرتا جا رہا ہے۔ میں پاکستانی اداروں سے بھی گزارش کروں گا کہ خدارا اب یہ وقت بیٹھنے کا نہیں ہے۔ فوج سے بھی گزارش کروں گا کہ خدارا اب یہ وقت خاموش رہنے کا نہیں ہے، کوئی پالیسی اپنائیں، عالمی سطح پر آواز اٹھانی چاہیے۔ ہمارا ملک ایک ایٹمی ملک ہے، ایک سپر پاور ہے، آواز اٹھانے کا حق رکھتا ہے، اس کو آواز اٹھانی چاہیے۔ عوام کے اندر بھی جذبہ جہاد بیدار رکھنا چاہیے کہ جس طرح پچھلے دنوں انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی اور الحمدللہ پاک فوج نے اور پاکستانیوں نے، سب مسلمانوں نے مل کر یکجان ہو کر کأنہم بنیان مرصوص کا جو عملی مظاہرہ کیا، پوری دنیا نے دیکھا، اور الحمدللہ یہ نتیجہ تھا اتحاد کا، یہ نتیجہ تھا یکجان ہونے کا۔ اگر مسلمان اب بھی یکجان ہو جائیں اور کأنہم بنیان مرصوص بن کر دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو یقیناً مسلمانوں کا کوئی بال بھی بیگا نہیں کر سکتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایمانی غیرت ہو، جذبہ جہاد ہو۔ یہ دو چیزیں جب تک مسلمانوں کے اندر رہیں، مسلمانوں نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور وہ فتح کرتے چلے گئے، دنیا کو فتح کر لیا۔ لیکن جب سے یہ دو چیزیں ان کے اندر سے آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہوئی، پھر مسلمان پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، ہر لحاظ سے، ہر لحاظ سے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، جذبہ جہاد کو اپنے اندر سے مت نکالیے، جذبہ جہاد اپنے اندر رکھیے، ایمانی غیرت اپنے اندر کوٹ کوٹ کر بھر لیجئے۔